عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو محترم صدر اجلاس معزز علماء کرام دینی ملی بھائیوں اسلامی نوجوانوں خواتین ملت اسلامیہ میری مائیں اور بہنیں اللہ رب العالمین نے یہ موقع متعین میسر کیا کہ ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے اور ابھی تک ہم نے معزز علماء کرام کے ذریعہ قرآن اور سنت کی باتیں سماعت فرمائی جو کچھ ہم نے سنا ہے اگر اسی پر عمل کر لیں تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے ہی یہ اجلاس اس کا اعلان
نصف شبی اجلاس کے نام سے ہوا تھا، کہ آدھی رات تک یہ چلے گا، لیکن اتفاق ایسا کہ آدھی رات کے بعد میری باری آئی۔ اب آپ پر انحصار ہے، آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر ہمت ہو، بیٹھنے کی سکت اور طاقت ہو کہ کچھ دیر جھیلیں گے، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو پیچھے لوگ ہیں وہ اپنی کرسیاں لے کر کے آگے بڑھائیں، تاکہ مجھے بھی کچھ کہنے کی ہمت پیدا ہو اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں۔ دیکھیے، اس طرح کے پروگرام تو بہت ہوتے ہیں، اور پروگراموں کی ضرورت بھی ہے۔ ہمارے معزز علماء نے اس سنت کو زندہ رکھا ہے کہ اس کڑاکے کی سردی میں بھی یہ لوگ اس طرح کے پروگرام کرواتے ہیں، اور آپ حضرات اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایسے پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں، سنتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایمانی حرارت ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، اور آپ کا ایمان آپ کے اندر سے آواز دے رہا ہے کہ ایسے پروگراموں میں شریک ہو جاؤ، قرآن کی احادیث مبارکہ کی باتیں سنو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سنو، تاکہ دلوں کو تابندگی ملے، جو پژمردہ دل ہیں ان کے اندر زندگی آ جائے۔ اللہ رب العالمین آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس طرح کے پروگراموں کو سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اس اسلام کی طرف لوٹایا جائے جو اسلام ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے تھے، جس اسلام پر صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، جو مکہ اور مدینہ والا اسلام تھا۔ آج تو بہت سارے ماڈل نکل چکے ہیں، کوئی اجمیری ماڈل ہے، کوئی کچوچوئی ماڈل ہے، کوئی دیوبند کا ماڈل ہے، کوئی قادیان کا ماڈل ہے، کوئی اور کہیں جگہ کا کسی شخص کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ماڈلز لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرو، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، امام فلاں کی تقلید کرو، احمد رضا کی تقلید کرو، یا اسی طرح سے مولانا مودودی نے جو کچھ کہا وہ حرف آخر ہے، اس پر عمل کرو، اور اسی سے مسلمانوں کی اصلاح ہوگی۔ مسلمانوں اصلاح اس سے نہیں ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں عموماً برابر خطبہ پرسا کی جامع مسجد میں دیا کرتا ہوں۔ وہاں اکلا گاؤں اور پرسا گاؤں کی رشتہ داری کچھ انڈیا میں ہے، ایسی جگہوں پر ہے جہاں کے لوگ دیوبندی ہیں۔ تو جب اس علاقے کے لوگ آتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی اہل حدیث ہی ایسا مسلک ہے، یا اہل حدیث کے علماء ہی ایسے علماء ہیں
جو لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف بلاتے ہیں، جو کسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، امام مالک کی تقلید کرو، اور امام احمد بن حنبل کی تقلید کرو، فلاں کی تقلید کرو، فلاں کی تقلید کرو. نہیں، خالص کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے والے ہیں تو وہ اہل حدیث علماء. تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اور آپ سب کو اس اسلام کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے جو اسلام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جس اسلام پر صحابہ کرام نے عمل کیا. اور آپ جانتے ہو کہ جب اس اسلام پر صحابہ کرام نے عمل کیا، ان کے بعد تابعین اعظام نے عمل کیا، تو مسلمانوں کا ایک نام تھا، مسلمانوں کا ایک روشن مستقبل تھا، مسلمانوں کا ایک ہمہمہ اور دبدبہ تھا. مسلمان پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، مسلمان کسی سے ڈرتے نہیں تھے. آج تو ہماری حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانا، یہ اپنے اندر ایک بھے اور ڈر سا محسوس کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو حکومتی اداروں میں کام کرتے ہیں، جو حکومت کے کارندے ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو شو نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ ہاں ہم واقعی مسلمان ہیں. حالانکہ مسلمانوں کو تو بباغ دہل اعلان کرنا چاہیے، مسلمانوں کو تو فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک عمل کرے. خالی بلانے سے کام نہیں بنے گا کہ ہم یہ کہیں کہ نماز پڑھو لیکن ہم خود نماز نہ پڑھیں، ہم یہ کہیں کہ اچھے اخلاق کے حامل بن جاؤ، ہمارا اخلاق خود ہی بیڈ ہو، ہمارے اخلاق خود ہی برے ہو. تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے بباغ دہل اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں. آج مسلمان پوری دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں ہے، تقریباً 4 ارب سے بھی زیادہ ان کی آبادی مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کے پاس تقریباً 60 ممالک ہیں، ان کے خاص 60 ملک ہیں جس میں مسلمانوں کی حکومت ہے. لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ وہی حالت ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. آپ نے پیشین گوئی فرمایا تھا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، قریب ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمام امتیں مل کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تم کو ذلیل کریں گی، تم کو رسوا کریں گی، تم کو مارا جائے گا، تم کو کچلا جائے گا، تمہیں گھروں سے نکالا جائے گا، تم ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، شرنارتھی بن کر کے تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی. یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح سے کھانے والے اپنے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے والے دوڑتے ہوئے دسترخوان پر پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، مسلمانوں کو رودنے کے لیے، مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے تمام امتیں پل پڑیں گی. کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بھی دن دیکھنا پڑے گا.
ایسا بھی وقت آئے گا مسلمانوں کے لیے کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، مظلوم و مقہور ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کا کوئی استتو نہیں ہوگا، ان کی کوئی حقیقت نہیں سمجھی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی، کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی، ہم لوگ کم ہو جائیں گے، اس وقت یہ حالت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد اربوں کی ہوگی، تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری جو حقیقت ہوگی وہ سمندر کے جھاگ کی طرح سے ہو جائے گی، سمندر کے بلبلے کی طرح سے ہو جائے گی۔ جس طرح سے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے، تمہاری بھی حالت وہی ہو جائے گی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ صحابہ کرام نے فرمایا کب ہوگا ایسا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، تمہارا ڈر، تمہارا بھے، تمہارا خوف تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا، تمہارے دشمن تم کو کچھ نہیں سمجھیں گے، اور تمہارے اندر وہن ہو جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، تمہارے اندر دنیا کی محبت سمٹ کر کے چلی آئے گی، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرنے لگو گے، جبکہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا ہی تمہاری سب کچھ ہو کر کے رہ جائے گی۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت کو ناپسند کرو گے۔ جب یہ وقت آ جائے گا، جب ایسی بات تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پوری دنیا کے غیر مسلم، پوری دنیا کے دشمنان اسلام تم کو مل کر کے ختم کر دینا چاہیں گے۔ آج مسلمانوں حالت یہی ہے، پوری دنیا کے اندر نگاہ دوڑا لیجئے، کہیں بھی مسلمانوں کے لیے قرار نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے کہیں سکون نہیں ہے، مسلمانوں کے ناموں سے لوگ چڑھتے ہیں۔ آج تو حالت یہ ہے کہ مسلمان کا نام آ جائے، داڑھی رکھ لیا، مسجد میں جانے لگے نماز پڑھنے کے لیے، یہ اگروادی ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ آتنکوادی ہے۔ آج مسلمانوں کو ایسے ایسے القاب دیے جا رہے ہیں، یہی نہیں کہا جا رہا، مسلمانوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ برما کے اندر کیا ہو رہا ہے، برما کے اندر کیا ہوا تمام لوگوں کو پتا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے تمام لوگوں کو پتا ہے، سیریا، ملک شام کے اندر، عراق کے اندر، تونس کے اندر، افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے تمام لوگوں کو پتا ہے۔ آج وہ مسلمان ہیں لیکن ستائے جا رہے ہیں، کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین ان کا اللہ اب نہیں رہ گیا؟ مسلمانوں اللہ وہی ہے، وہی اللہ ہے کہ جب مسلمان بہت کم تعداد میں تھے تو اللہ رب العالمین نے مدد کی تھی۔ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، رو رہے ہیں، گر گیا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کر رہے ہیں، حرمین کے اندر دعائیں جاری ہو رہی ہیں، حرمین کے اندر دعائیں کی جا رہی ہیں، مکہ کی مسجد میں، مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اور لوگ اپنے گھروں میں اپنی اپنی مسجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی وہ دعائیں، ان کی وہ اللہ کے ہاں دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جبکہ اللہ نے مدد کا وعدہ بھی کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا کہ اے مومنو، اے لوگو، تم بزدل نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، اللہ رب العالمین تم ہی کو سر بلند کرے گا، تم کو بلند کر کے رکھے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر کے رہنا پڑے گا۔
मोमिन जब रहोगे तब अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ने ये वादा किया है। अभी जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है शुरू में, खुतबे के शुरू में आयत करीमा मैंने पढ़ी। अल्लाह ताला ने फरमाया वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह उनकी मदद करेगा, अल्लाह उनकी मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करते हैं। जो अल्लाह की मदद करते हैं अल्लाह उनकी मदद करेगा। अल्लाह की मदद का क्या मतलब आपने समझा? या अल्लाह रब्बुल आलमीन बेबस है, इंसानों की तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिफाजत की जरूरत है कि अल्लाह की हिफाजत की जाए। कोई बंदूक लेकर के, कलाशनकोव लेकर के, कोई और असलहा लेकर के खड़ा हो जाए कि अल्लाह की हिफाजत करे, अल्लाह की मदद करे। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। अल्लाह की मदद का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की तामील होनी चाहिए। अल्लाह ने जो कहा करने के लिए उसको कीजिए और जिससे रोका है उससे रुक जाइए। वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह उनकी मदद करेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन बंदे से कहेगा कि ऐ बंदे मरिज़तु फलम तउदनी, ऐ मेरे बंदे मैं तुम बीमार हुआ था, तुमने मेरी इयादत नहीं की। मुसलमानों, आज तो नफ्सी नफ्सी, क़यामत तो अभी नहीं आई है, क़यामत में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लेकिन क़यामत से पहले ही नफ्सी नफ्सी का आलम है। मुसलमानों के मुसलमानों पर कुछ हुकूक, उनमें से एक हक यह है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई मुसलमान, तो आप उसके घर जाइए उसकी तीमारदारी करने के लिए। तीमारदारी करना ये मुसलमान का हक है कि आप जाइए उसकी तीमारदारी कीजिए, उसकी मिजाज कुर्सी कीजिए, हाल चाल पूछिए, उसको दिलासा दिलाइए, बाबू क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई, दवा कराओ, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें शिफा देगा। तो इयादत करना, तीमारदारी करना, ये मुसलमान के लिए जरूरी है कि कोई मुसलमान अगर बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करे। आज कितने लोग जाते हैं? आदमी बेचारा बीमार होता है, परेशान हुआ, उसके घर वाले दवा इलाज करते हैं, जब इंतकाल हो गया तो कहते हैं ओ 1 महीना पहले बाबू मिला रहा, 1 महीना पहले मिला रहे, या फलाने जगह बेटा रहे, इन्हें कहीं की गए रहन देख है। ये तौफीक ही नहीं होती है लोगों को, जाना चाहिए घर देखने के लिए, इससे आपस में अकीदत पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन बंदे से फरमाएगा मरिज़तु फलम तउदनी, ऐ बंदे मैं मरीज हुआ था, तुमने मेरी इयादत नहीं की। वो बंदा कहेगा अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू बीमार होने वाला कहा, तुझको मर्ज लायक होने वाला कहा, तू बीमारी से मुबर्रा है, पाक है। ऐ अल्लाह, तो अल्लाह कहेंगे हाँ मैं मुबर्रा हूँ, लेकिन मेरा फला बंदा बीमार हुआ था, मेरा फला बंदा बीमार हुआ था, नहीं गए थे देखने के लिए। अगर वहां देखने के लिए गए होते तो मुझे वहां तुम पाते। अल्लाह कहेंगे ऐ मेरे बंदे मैं भूखा हुआ था, तुमने मुझको खाना नहीं खिलाया, मैं भूखा था खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा ये अल्लाह, अरे तू कहाँ भूखा होने वाला, तुझको तो किसी की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, तुझे भूख प्यास कहाँ लायक होती है, तू तो रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह कहेंगे मेरा फला बंदा भूखा हुआ था, उपास हो गया था उसके घर, अगर तुमने उसको खाना खिलाया होता तो वही खाना आज तुम मेरे पास पाते। अल्लाह कहेंगे कि मैं प्यासा हुआ था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, तुझे भूख प्यास कहाँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे मेरा फला बंदा प्यासा हुआ था, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया, अगर उसे पानी पिलाया होता तो वही आज मेरे पास तुम पाते। तो अल्लाह की मदद का मतलब यही है कि जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको कीजिए।
اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قوی ہے، غالب ہے. ان اللہ لقوی عزیز. اب یہاں تھوڑی تفصیل اللہ نے بیان کی کہ اللہ کن لوگوں کی مدد کرتا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض. اللہ ان کی مدد کرتا ہے کہ اگر ان کو زمین پہ قوت دیتا ہے، دست رس دیتا ہے، ان کو بساتا ہے، ان کو طاقت دے دیتا ہے کہ زمین پر بس جائے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ابھی نماز کے موضوع پر ہمارے فاضل گرامی مولانا انیس الرحمن مدنی حفظہ اللہ نے خطاب کیا. اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ اس آیت کریمہ میں پہلا شخص جس کی اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں، نماز. اور سب سے چڑ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو کس سے ہے؟ نماز سے ہے، نمازیوں سے. بات یہی ہے نا. مسجدیں تو بہت بن گئی، گاؤں میں 2 مسجد 3 مسجد 4 مسجد. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے. آج تو بڑی مسجدیں ہیں لیکن مسجدوں کی حالت کیا ہے؟ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج مسجدیں ویران ہیں. گاؤں میں مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے نہیں. تو اللہ رب العالمین پہلا شخص یا پہلے اشخاص جن کی مدد کا وعدہ اللہ نے کیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں. نماز والوں کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ مسلمانوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی سخت گھڑی آتی تھی، سخت وقت آتا تھا، تو نہ کسی وکیل کے پاس جاتے تھے، نہ کسی وزیر کے پاس جاتے تھے، نہ کسی پنچ پردھان کے پاس جاتے تھے، نہ اور کسی کی مدد لینے کے لیے جاتے تھے. بلکہ جب کوئی مشکل گھڑی آتی تھی تو اللہ رب العالمین کے حکم کا پالنا کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، مدد طلب کرو. کس کے ذریعہ؟ صبر کے ذریعہ. اگر کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس پر واویلا نہ کرو، اس پر شور ہنگامہ نہ کرو، شور و گل نہ مچاؤ، بلکہ اس پر صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کرو اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. نماز کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل وقت آتا تھا، مشکل گھڑی آتی تھی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ایسا کسی نے کیا ہے؟ چاہے ہم ہوں، کوئی حاجی صاحب ہوں، نمازی ہوں، مشکل گھڑی جب آتی ہے تو پتہ نہیں، ادھر ادھر بابو یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ادھر ادھر کی باتیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. اس کو شیئر کیجیے اللہ سے پہلے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچ گئے اور مکہ کے کفار آپ کو مدینہ کے اندر بھی چین سے نہیں رہنے دینا چاہتے تھے.
बद्र की लड़ाई हुई। बद्र, बद्र का नाम सुना आप लोगों ने? मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जो सबसे पहली लड़ाई हुई वो बद्र की लड़ाई हुई। फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। अगर वो बद्र वाला माहौल पैदा कर दिया जाए, बद्र का माहौल लोगों के दिलों के अंदर वो जज्बा आ जाए, तो आज भी मुसलमानों की मदद होगी, आज भी मुसलमान मजलूमों में खून नहीं होंगे, आज भी मुसलमान बेआसरा और बेसहारा नहीं घूमेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की मदद करेगा। मैदान बद्र, मैं उसकी तफसील नहीं बयान करना चाहता, बड़ी लंबी तफसील है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से गए, बद्र में लड़ाई करने के लिए नहीं गए थे। अबू सुफियान का एक काफिला था, उसी काफिला के ताल्लुक से गए थे कि उन लोगों ने बड़ा सताया, हम लोगों को बेघर कर दिया। लेकिन वो काफिला समंदर के किनारे से बच करके मक्का पहुंच गया। जा करके वहां ऐलान हुआ कि मुसलमान लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। गुरूर तकब्बुर में आकर के पूरा मक्का तैयार हो गया अबू जहल की क़ियादत में। अबू जहल ने कहा हम चलेंगे मैदान बद्र में, ऊंटों को ज़बह करेंगे, गोश्त खाएंगे, शराब पिएंगे, हमारी औरतें वहां नाचेंगी और गाएंगी और हम खुशियां मनाएंगे। मुसलमानों को इस सफाई से इस दुनिया से नेस्तो नाबूद कर देंगे। मुसलमान गए बद्र में पहुंचे, कितने हैं तादाद में? लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैदान बद्र में मकाम बद्र पर तुम्हारी मदद की। तुम बहुत कम तादाद में थे, मुसलमानों की तादाद खाली 313 की तादाद मुसलमान। न तलवार है, न सिरहा है, न तीर है, न तफंग है, न घोड़े है, न ज्यादा ऊंट है, एकदम समझिए खाली हाथ है। और उधर से तैयार होकर के 1000 का लश्करे जर्रार, एकदम फौज तैयार होकर के आ गई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिचुएशन का, हालात का जायजा लिया तो देखा कि बहुत कम तादाद मुसलमानों की है। क्या होगा? वो लोग तो लड़ाई करने के लिए आ गए हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को इकट्ठा किया और कहा अशीरू अलैया अय्युहन्नास, ऐ लोगों मेरे सहाबे किराम मुझे मशवरा दो, क्या किया जाए? हम लोग तो खाली हाथ आए थे, हमारी तादाद भी कम है, आज हमारा दुश्मन एकदम तैयार होकर के आ गया है, हमारे सरों पर खड़ा हो गया है, अब हम इस ऐसी हालत में क्या करें? अशीरू अलैया अय्युहन्नास। तो हजरत अबू बकर खड़े हुए, बहुत उम्दा जवाब दिया, कहा चलिए एकदम हम आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। अबू बकर खड़े हुए, हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ, आपके आगे, आपके पीछे से दुश्मनों पर हमला करेंगे, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम कौम मूसा की तरह से नहीं है कि जिस तरह से मूसा की कौम ने कहा था इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून। मूसा की कौम ने हजरत मूसा से कहा था कि तुम जाओ, तुम्हारे रब जाए, तुम जाकर के क़िताल करो, जंग करो, लड़ाई करो, हम यहाँ बैठ करके तमाशा देखेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ऐसा नहीं कह सकते, हम तो कहेंगे आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे, आपके आगे आपके पीछे सब हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब तक जो जवाब दिया था लोगों ने, वो मुहाजिर सहाबे किराम थे। आप अंसारियों से भी मशवरा लेना चाहते थे, अंसारियों में से
حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زبردست جواب دیا، نبی کا حکم ہو تو فات جائے ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو فات جائے ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرے اللہ اکبر میں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سمندر میں بھی کودیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کود کر کے لڑائیاں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا کہ تیار ہیں ہم لڑائی کے لیے، آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے لیے ایک جھوپڑی بنوائی، جھوپڑی، اور گئے اسی جھوپڑی میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے۔ اب نماز ہی میں دعا کر رہے ہیں، دیکھیے مشکل گھڑی میں نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل گھڑی میں دعا اللہ سے کرے، اللہم انتو لکا هذه الوصابہ، اے اللہ پروردگار عالم، اگر یہ مٹھی میں جماعت 313 کی تعداد میں جو جماعت مسلمانوں کی ہے، مومنوں کی ہے، اگر اس میدان بدر میں مار دی گئی، لوگوں نے اس کو ختم کر دیا، تو لا تعبد فی الارض، اے اللہ پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہے ہیں، اور آپ کی چادر مبارک آپ کے شان اطہر سے سرک کر کے زمین پر گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حسبک، اب بس کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رائے گا نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں مشکل گھڑی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے لیے تیار، تو اللہ نے فرمایا کہ مدد کن کی ہوگی؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر ہم ان کو زمین پر طاقت دیتے ہیں، بساتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کرے وہ؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ اور نماز پڑھنے والوں کی مدد کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک اور واقعہ میں بتاؤں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ باپ دشمن ہو گیا، باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے پر، گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اپنی بیوی سارہ کو لیا اور ہجرت کر کے نکل گئے۔ جا رہے ہیں راستے میں، ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی شخص گزرتا تھا، اگر اس کے ساتھ کوئی خوبصورت عورت ہو، لڑکی ہو، تو اس کو اپنے پاس بلا لیتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک شخص جا رہا، بڑی خوبصورت عورت ہے ساتھ میں۔ بادشاہ کے کارندوں نے، اس کے حواری مواری لوگوں نے اسے بتایا، کہا، طلب کیا، پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے تو پوچھا، وہ تمہارے ساتھ جو عورت جا رہی ہے وہ کون ہے؟ تھی تو بیوی، لیکن کہا کہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعریف سے کام لیا، کہا میری بہن ہے۔ ابراہیم کو بھیج دیا، جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے سارہ کے پاس، تو کہا اب تم کو طلب کرے گا تو ایسا ہے کہ میں نے تم کو اپنی بہن بتایا ہے، تم مجھے جھٹلانا نہیں، کیونکہ اس وقت اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اسلامی بھائی بہن نہیں ہے، تو ہم اسلامی بھائی بہن ہوئے، یعنی تم بھی جا کر کے وہاں بہن بتا دینا کہ میں بہن ہوں ان کی۔ سارہ کو طلب کیا اس نے، بادشاہ نے۔ جب سارہ جانے لگی تو بخاری کی روایت ہے
इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े हो गए। बीवी जा रही है, बादशाह बुलाया, बादशाह ने तलब किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। अब नमाज में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इज्जत व आबरू तेरे हाथ में है। और सारा जब पहुंचती है, सारा से वो बादशाह बात करता है, सारा कहती है कि ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा मौका दे दो, मैं नमाज पढ़ लूं। तो कहता ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट में नमाज हो जाएगी, पढ़ लो 2 रकात। सारा भी नमाज पढ़ती है और नमाज में क्या दुआ करती है? अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व सद्दक़्तु बिनबीका व अहसन्तु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी फला तुसल्लित अलैया हाज़ल काफ़िर। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, मैंने तेरे नबी की तस्दीक की है, मैं तेरे नबी पर भी ईमान लाई हूँ और मैंने अपने शर्मगाह की हिफाजत की है। बड़े गर्व से कह रही है। मेरी माँ और बहनें सुने गौर से कि आज ये जो बहक जाती है, कोई थोड़ा सा कह दिया आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो फौरन उसके दामे फरेब में आ जाती है। इज्जत और आबरू की हिफाजत जरूरी है और इनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत ऐसी होनी चाहिए कि कहीं कसम खाने की अगर जरूरत पड़ जाए तो कसम खा सके। सारा अलैहिस्सलाम कहती है कि परवरदिगार आलम, अगर मैं तेरे ऊपर ईमान लाई हूं और तेरे नबी की मैंने तस्दीक की है, वो अहसन्तु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी फला तुसल्लित अलैया हाज़ल काफ़िर। ये परवरदिगार आलम, अगर मैंने अपने शर्मगाह की हिफाजत की है, हाँ अपने शौहर से सिर्फ हिफाजत नहीं की है, अगर इस चीज को तो अल्लाह जानता है, फला तुसल्लित अलैया हाज़ल काफ़िर, तो इस काफिर को मेरे ऊपर काबू न देना, मेरे साथ कुछ बदतमीजी न कर पाए। नमाज से फारिग हुई, बादशाह ने कुछ पकड़ धकड़ करना चाहा, गिर गया। उसके बाद कहा कि सारा ने सोचा कि ये मर जाएगा, तो फिर अल्लाह से दुआ कर दिया कि अल्लाह ठीक हो जाए, मेरे ऊपर इल्जाम ना आए। लेकिन जब वो ठीक हो गया, बड़ा बदबख्त था, तो फिर उसने बदतमीजी करना चाहा, फिर सारा ने हाथ उठा दिया। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व सद्दक़्तु बिनबीका व अहसन्तु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी फला तुसल्लित अलैया हाज़ल काफ़िर। वही दुआ जो पहले किया था, वही दुआ फिर किया। फिर खराम से गिर गया, बादशाह लौटने लगा, मिर्गी की बीमारी हो गई। फिर सारा को डर लगा कि कहीं मर न जाए, तो फिर दुआ कर दिया ठीक हो जाए, अल्लाह यहाँ न मरे। जब फिर सही हो गया, फिर बदतमीजी करना चाहा, फिर सारा ने बद दुआ किया वही। उसके बाद बादशाह ऐसा गिरा कि मौरखीन लिखते हैं, अलविदा और न्याय के अंदर अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि लगता था कि जिस तरह से जानवर ज़बह किया जाता है, आवाज निकलती है फो फो की, उसी तरह से एकदम लौटने लगा, आवाज निकलने लगी। सारा सहम गई, डर गई कि मर न जाए। उसके बाद फिर अल्लाह से दुआ कर दिया, अल्लाह ये मरने ना पाए। बहरहाल ठीक हुआ। तब तीसरी दफा उसको समझ में आया, अपने कारिंदों को बुलाया, कहा कि तुम लोग इंसान को नहीं लाओ, तुम लोग किसी जिन्न को लेकर के आ गए हो। और उसके बाद सारा को इज्जत के साथ अपने घर से जाने दिया और उनकी खिदमत करने के लिए अपनी बेटी हाजरा को दे दिया। इतना मुतासिर हो गया उनकी इस करामत से, सारा की इस करामत से इतना मुतासिर हुआ कि उनकी खिदमत के लिए हाजरा को दे दिया, जिसे बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया। तो मुसलमानों कहने का मतलब ये कि किस चीज ने नजात दिलाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, मदद तलब करो किसके जरिया? सब्र के जरिया और नमाज के जरिया।
تو نماز پڑھا سارا نے، دعا کیا اللہ سے، اللہ نے قبول کر لیا. تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر ہم ان کو زمین پر بساتے ہیں، دسترس دیتے ہیں، تو اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں نماز سے غافل نہ ہو. کچھ بھی ہو جائے، مال ختم ہو جائے، جائیداد ختم ہو جائے، کھیتی نہ ہونے پائے، 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 20 منٹ میں کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے لیے تیار ہو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرو. جو مؤذن کی یہ صدا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو مسجدوں کا رخ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. نماز ضروری چیز ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور بھلی چیزوں کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور بری چیزوں سے روکتے ہیں. وللہ عاقبۃ الامور، اور انجام اللہ کے لیے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جو کرے گا وہی ہوگا. تو مسلمانوں ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں. اللہ رب العالمین انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، بڑی اسپشٹ حدیث ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے سنن میں نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا. پیچھے سواری پر جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ پیچھے جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسٹپنی ہے بیٹھے. ہاں تو وہ بیٹھے تھے، لڑکے تھے وہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، بوڑھوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام وعلمک کلمات، اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، چند نصیحتیں کرتا ہوں، چند وصیتیں کرتا ہوں. وعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. غور سے سنیے گا، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر الکبیر، تقریباً 18 جلدوں میں، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کیا ہے، الرحمن کی، وہی انہوں نے واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک منافق شخص تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کو بڑی دشمنی تھی. وہ چاہتا تھا کہ زید بن حارثہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو کسی طرح سے اس دنیا سے ختم کر دے. زید بن حارثہ کو ورغلا کر کے، پیدا کر کے، پھسلا کر کے وہ ایک صحرا میں، ایک بیابان میں لے گیا. ایک کھڑا مکان تھا، اس مکان کے اندر گیا اور زید بن حارثہ کے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھ دیا، پورے جسم کو جکڑ دیا. جکڑنے کے بعد تلوار تان لیا کہ ان کو قتل کر دے. تو زید بن حارثہ بے بس ہے، کوئی ان کے پاس مدد کرنے کے لیے آنے والا نہیں ہے. ان کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے فوراً ندا لگا دی، یا رحمان اغثنی، اے رحمان تو میری مدد کر. رحمان سے مطلب
قل ادعوا الله ودعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، اللہ کو چاہے رحمان کے ذریعہ پکارو یا اللہ کہہ کر کے پکارو، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے 99 نام، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہے۔ اللہ کے 99 نام کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے کہ 99 میں محصور ہے نام، 99 ہے، 99 کے علاوہ نہیں ہے، اور بھی ہیں لیکن 99 یہ زیادتی بیان کرنے کے لیے کہا گیا۔ جیسا کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی 99 کے چکر میں لا گئے، تو کیا مطلب؟ 99 چکر کے میں رات ہے، وہ کما اتنا چاہت نہیں، وہ زیادتی کے چکر میں ہے۔ تو یہی مطلب یہاں اس حدیث پاک کے اندر ہے، ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہے۔ اللہ کا نام رحمان ہے، اللہ کا نام رحیم ہے، اللہ کا نام مالک ہے، اللہ کا نام قدیر ہے، اللہ کا نام قادر ہے، اللہ کا نام غفار ہے۔ بہت سارے اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اور اسماء حسنہ نام لے کر کے، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو لے کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اے لوگوں اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو اچھے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا اس کے اچھے ناموں کے ذریعے کرو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ رحمان۔ زید بن حارثہ جب تلوار اس منافق نے تان لیا تو زید بن حارثہ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، یا رحمان اغثنی، یہ رحمان تو میری مدد فرما۔ آج بہت سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے، رحمان کو چھوڑ کر کے غوث صاحب کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں یا غوث المدد۔ غوث کیا مدد کریں گے؟ کوئی انسان اس طرح سے ماورائے اسباب مدد کرنے والا نہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، تو آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد سب بے بس ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا۔ تو غوث صاحب انتقال کر چکے، جن کو غوث سے لوگ کہتے ہیں، غوث کہنا ہی حرام ہے۔ یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، اغثنی یا رسول اللہ، پتہ نہیں کون کون سے نعرے لگاتے ہیں، حرام ہے یہ سب ایسے نعرے لگانا۔ تو زید بن حارثہ نے کہا یا رحمان اغثنی، ایک کڑکدار آواز آئی، وَيْحَكَ لَا تَقْتُلْهُ، خبردار اس کو قتل نہ کرنا۔ آواز آ گئی، خبردار قتل نہ کرنا۔ اب وہ جو تلوار تارے منافق قتل کرنا چاہتا تھا، گیا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کہاں سے آواز آئی، کون آدمی ہے، پہنچ گیا، کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد پھر گیا تلوار تار لیا، پھر زید بن حارثہ نے کہا یا رحمان اغثنی، اے پروردگار عالم ہے رحمان تو میری مدد فرما۔ پھر آواز آئی وَيْحَكَ لَا تَقْتُلْهُ، خبردار اس کو قتل کرنا۔ وہ سمجھا کہ کوئی آدمی پیچھے سے آ گیا، گیا ادھر ادھر تاک جھانک لگایا، کوئی نہیں۔ پھر آیا تیسری بار تلوار لے کر کے تان کر کے کہا ہو گیا کہ قتل کر دے۔ پھر انہوں نے کہا یا رحمان اغثنی، اے رحمان تو میری مدد فرما۔ اتنے میں مڑ کر کے وہ آدمی دیکھتا ہے کہ پیچھے گھوڑ سوار آ گیا ہے، گھوڑے پر سوار تلوار تانے ہوئے، جو ہی پہنچا اس منافق کا کام تمام کر دیا۔ منافق کو ایک ضرب لگایا، تلوار سے ختم، منافق مر گیا۔ اس کے بعد ان کے بندھن کو کھولا اور کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں نہیں جانتا ہوں آپ کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ پہلی دفعہ جب تم نے اللہ کو ندا دی، اللہ کو پکارا، تو میں ساتویں آسمان کے اوپر تھا۔ دوسری دفعہ جب تم نے اللہ کو پکارا تو میں پہلے آسمان پر آ گیا تھا، اور تیسری دفعہ جب تم نے اللہ کو پکارا تو میں نے آ جا کر کے اس منافق کا کام تمام کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو مسلمانوں، احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آج مسلمان اتنی تعداد میں دنیا میں ہے، لیکن خالص اللہ کو پکارنے والے بہت کم ہیں۔ مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اذانیں بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن بلا لو خواجہ مدینے مجھے،
میں خواجہ کے در پہ ہماری ماں اور بہنیں یہ ان کے اندر تو بدعقیدگی اور پائی جاتی ہے. یہ اگر سن لے کہ ہاں کوئی بابا کہیں نودار ہوا ہے, کوئی دواری نکلا ہے, تو فوراً گٹھری مٹھری بنانا لے کر کے اے فلانو بپا چلو یہ دعا کرایا ہو جائے, چلو بتائے دیتے کچھ چیزیں, یہ فوراً چلی جاتی ہیں. نہیں جانا چاہیے اسی جگہوں پر جہاں عزت و آبرو کا خطرہ ہو, عزت و آبرو لوٹنے کا خطرہ ہو, ایمان لوٹنے کا خطرہ ہو, ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. صرف اللہ سے لو لگاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ, جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو. ماورائے اسباب کوئی چیز مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو. جنت مانگنا ہو